بہتان باندھنا۔ بہتان کیا ہوتا ہے؟ جھوٹے الزام لگانا، جس کو ہمارے ہاں آج اسکینڈل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ الزام آفیسز میں بھی لگائے جاتے ہیں، جس کو ہم بلیک پولنگ کہتے ہیں، یا آفس پالیٹکس بھی کہا جاتا ہے، اور کسی پر غلط الزام لگا کر اس کو پھنسوانے کی کوشش کرنا تاکہ اس کی جاب جائے یا اس کی پروموشن نہ ہو، وہ باس کی نگاہوں میں اچھا نہ رہے، اور کیونکہ اس کی پرفارمنس کو دیکھ کر ایک شخص جلتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جھوٹے الزام اس پر لگا کر اس کو باس کی نگاہوں میں برا بنا دے، اینڈ سو آن۔ یہ تو ایک آفس کی مثال ہے، یہ آفس پالیٹکس کی مثال ہے۔ یہی بہتان ترازی ہمارے سیاستدانوں کیا ہوتی ہے، اور بڑے دھڑلے کے ساتھ بغیر کسی جھجک کے کسی پر زنا کی تہمت لگا دی، کسی کے اوپر مال اڑانے کی تہمت لگا دی، کسی پر لوٹ مار کی لگا دی۔ ممکن ہے کہ ایسا ہو، لیکن ثابت کرنا پڑے گا۔ بغیر دلیل کے بات کرنا ہی تو جھوٹ ہے۔ تو یہ بہتان چاہے وہ آفیسز میں لگایا جائے، وہ پولیٹکس میں لگایا جائے، بعض اوقات مذہبی طبقات جب ایک دوسرے سے ان کی انبن ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے کوئی اختلافات ہو جاتے ہیں، تو بد کلامی پر اتر آتے ہیں اور ایسے ایسے جھوٹے الزام لگاتے ہیں، استغفر اللہ، کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اور یہ الزامات وہ ہیں جو ہم ایک دنیا کے جج کے سامنے بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ اپنے دل میں وہ لوگ جھانک کر دیکھیں جو جھوٹے الزام لگا رہے ہیں، وہ دنیا کی ایک عدالت کے جج کے سامنے بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، اللہ کے سامنے کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ اللہ کی عدالت میں کیسے کھڑے ہو کر بات کریں گے؟ ڈرنا چاہیے، استغفر اللہ۔ تو یہ بہتان، یہ کبھی گھروں میں بھی ہوتا ہے، لڑانے کے لیے یا ایک دوسرے کے خلاف ابھارنے کے لیے، تیش دلانے کے لیے جھوٹا الزام لگا دیا۔ ساس بہو کے جھگڑے بڑے مشہور ہیں، نند بھاوج کے جھگڑے بڑے مشہور ہیں، جوائنٹ فیملیز کے اندر ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی بڑی عام سی بات ہے، جہاں نکاح ہوا اور طلاق تک نوبت چلی گئی۔ نکاح ہوا خوشی کے لیے، طلاق غم پر لے گئی انسان کو اور گھر کو برباد کر دیا۔ یہ سارے دھندے بہتان لگانے کے یہ جرم ہے، یہ کبیرہ گناہ میں شامل ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، حدیث ہے طبرانی شریف میں، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روکے گا ایسے بہتان لگانے والوں کو جہنم میں، اور بدلہ لے کے چھوڑے گا۔ جہنم میں روکے گا مطلب جہنم میں ڈالے گا اللہ تعالیٰ ان کو۔ یہ بہتان لگانے والوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں روکے گا اور ان سے بدلہ لے گا اللہ تعالیٰ۔ کسی کی آبرو سے کھیلنا، عزت سے کھیلنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یاد کیجئے حجۃ الوداع کا موقع، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، جیسے عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ اور ذی الحجہ کا مہینہ، اور یہ سرزمین حرم مقدس ہے، یہ دن مہینہ مقام مقدس ہے، حرام ہے، تم پر ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسرے کی آبرو اسی طرح حرام ہے۔ جیسے 9 ذی الحجہ کا دن، اس کی حرمت پامال کرنا حرام ہے، ذی الحجہ کے مہینے میں لڑائی جھگڑا کرنا حرام ہے، سرزمین حرم کی مقدس زمین، اس کی حرمت کو پامال کرنا حرام ہے، تمہارے ایک دوسرے کی جان لینا، ایک دوسرے کا مال لوٹنا، ایک دوسرے کی آبرو ریزی کرنا، یہ بھی حرام ہے، یہ حرام کام ہے۔ اور ہمارے ہاں تو یہ فیوریٹ ڈش ہے لوگوں کی، الزام لگا دیے بغیر کسی تحقیق کے، اخبار میں الزام لگوا دیے، ٹیلی ویژن کی سکرین پر لگوا دیے، جھوٹے ڈاکیومنٹس پبلش کروا دیے، جھوٹے معاملات کو جو ہے وہ پروموٹ کر دیا سوسائٹی میں، سوشل میڈیا کے اوپر، اور جب اس کی انویسٹیگیشن کی جائے تو کوئی اس میں صداقت نہیں ہوتی۔ جھوٹ بھی شامل، آبرو ریزی کرنا بھی شامل، بہتان لگانے والے کو جہنم میں روکا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے کتنے سارے گناہ اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہتان لگانا گھر میں ہو، دوستوں میں ہو، کاروبار میں ہو، آفس میں ہو، پالیٹکس میں ہو، میڈیا پر ہو، کہیں بھی ہو، یہ گھناؤنا جرم ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ میرے علم ناظرین کرام، آپ کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی، یہ تو بڑی عام سی بات ہے ہمارے ہاں، گناہوں کا عام ہونا خود یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ گناہوں کو گناہ نہ سمجھنا خود ایک جرم ہے، گناہوں کو ہلکا سمجھنا خود ایک جرم ہے۔ اور آج نحوستیں ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ نہیں رہے، عزت محفوظ نہیں، جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، گھروں میں برکت نہیں، مال میں برکت نہیں، اولاد فرمانبردار نہیں، دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں، مال کے در پہ ہو جاتے ہیں، آبرو ریزی کرنے پر آ جاتے ہیں۔ یہ نحوست گناہوں کی آج ہم اپنے معاشرے میں نہیں دیکھ رہے، تو اور آخر کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ گناہوں کا عام ہونا گناہ کے جائز ہونے کی دلیل تو نہیں ہو سکتی، معاذ اللہ۔ ہم نے تو یہی سمجھنا ہے کہ یہ جو عام ہو گئی ہیں حرکتیں، گناہ، ان کو ہم نے چھوڑنا ہے تاکہ اللہ کی رحمتیں عام ہو سکیں، اللہ کی برکتیں عام ہو سکیں، اللہ کی عنایتیں عام ہو سکیں۔ آج تو گھروں کے اندر سکون نہیں ہے، مال کی برکت ختم ہو چکی ہے، اولاد فرمانبرداری وہ نہیں کرتی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بہرحال یہ دوسرا گناہ بہتان باندھنا، الزام لگانا،
اور کریکٹر اسیسینیشن میں نے کہا، ذلیل کرنا کہا کسی کو، اور کسی کو دوسروں کی نگاہوں میں حقیر ثابت کرنا کہا، اور کسی کو کسی کے خلاف بھڑکانا کہا، کسی کو کسی کے خلاف طیش میں لانا کہا، کسی کو کسی کی نگاہوں میں کمتر کرنا، یہ سارے پہلو اس میں یہ جھوٹ بنیاد ہے۔ بہتان کہتے ہیں جھوٹے الزام کو، اور میں نے عرض کیا تھا بندہ اپنے دل میں جھانک کر دیکھے، مسلمان کی بات کر رہا ہوں، یہ جو میں کسی بھی الزام لگا رہا ہوں جھوٹا، میں دنیا کی عدالت میں جج 4 سوال کرے تو میں کچھ جواب نہ دے سکوں، میں اللہ کی عدالت میں کیسے جواب دوں گا، میں اللہ کی عدالت میں کیسے جسٹیفائی کروں گا؟ غور کرنا چاہیے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔